کل صاحب آپ کی خدمت میں سوال یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ معراج کے تعلق میں یہ بحث بھی ملتی ہے کہ ایک جو طبقہ ہے وہ اس معراج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں پر جانے کے سفر کو یا بیت المقدس تک کے سفر کو اگر دو واقعات کہیں مکس ہو جائیں تو اس کو جسمانی مانتے ہیں، اور جیسے ابھی مکرم زیر خان صاحب نے بیان کیا اپنی بات میں یہ ذکر کیا کہ یہ ایک روحانی کشف تھا، تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے کرم قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے ویورز کے لیے یہ تفصیل بیان فرمائیں کہ کیا معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ ابھی جیسا کہ محترم ظہیر صاحب نے بیان فرمایا کہ معراج کا واقعہ رات کے وقت ہوا، اسی لیے شب معراج کی اصطلاح بیان کی جاتی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اگر یہ واقعہ، اگر یہ نظارہ جسمانی تھا اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم انسانی کے ساتھ آسمان پر گئے تھے، وہاں پر نظارے دیکھے اور پھر وہاں سے جسمانی طور پہ واپس تشریف لائے، تو پھر عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور تبلیغی مفاد اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ نظارہ دن کو دکھایا جاتا ہے۔ تمام کفار کے سامنے، قریش مکہ کے سامنے، صحابہ صحابیات کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ آسمان پہ تشریف لے جاتے، وہاں کے نظارے دیکھنے کے بعد، وہاں کچھ عرصہ قیام فرمانے کے بعد آپ جسمانی طور پہ سب کے سامنے آسمان سے دوبارہ زمین پہ تشریف لاتے، تو یہ ایک بہت بڑا نشان ہوتا قریش مکہ کے لیے، اور اس کو دیکھ کر قریش مکہ کی اکثریت آپ کی غلامی اختیار کرتی اور ان کے ایمان لانے کا یہ ذریعہ بن جاتا، اور جو صحابہ صحابیات اس وقت تک ایمان لا چکے تھے ان کے ایمان میں ایک زندگی پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ جسمانی نظارہ نہیں تھا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو معراج ہوا وہ سب سے بہتر سمجھتے ہیں کہ معراج کے لفظ کا کیا مفہوم ہے۔ انہوں نے ایک بڑی ہی پیاری حدیث بیان فرمائی اور ہمیں اس نقطے کی جانب توجہ دلا دی۔ عموماً دیہاتوں میں، شہروں میں مساجد کی پیشانی پہ ایک حدیث لکھی ہوتی ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کا معراج ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے کہ معراج کا مطلب ہے کسی انسان کا جسم زمین سے آسمان پہ چلا جائے، تو آپ کبھی بھی ہر مومن کی نماز کو معراج قرار نہ دیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں صحابہ نمازیں پڑھتے تھے، صحابیات نمازیں پڑھتی تھیں، ان میں وہ صحابہ بھی تھے جو بعد میں خلفائے راشدین بنے، عشرہ مبشرہ تھے، جن کی شان میں خدا نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا، جن کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے صحابہ، خدا اور خدا کے فرشتے تم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اسی صحابی کے بارے میں ہم نے نہ کبھی پڑھا نہ کبھی سنا کہ جب فلاں صحابی مسجد میں کھڑا ہو کر اس نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی تو مسجد کی صف اس کے جسم سے خالی ہو گئی اور اس کا جسم عالم بالا پہ چلا گیا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک نہ کبھی سنا، نہ کبھی پڑھا، نہ کبھی دیکھا کہ کسی انسان نے نماز شروع کی ہو اور اللہ اکبر کہتے ہی، ہاتھ سینے پہ باندھتے ہی اس کا جسم زمین سے پرواز کر کے آسمان پہ چلا گیا ہو، اور جو ہی وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرے اس کا جسم عالم بالا سے دوبارہ زمین پہ، اس کی صف پہ، اس کے مصلی پہ آ جائے۔ جب ایسا نہیں ہوا
تو آپ نے ہر مومن کی نماز کو معراج قرار دے کر ہمیں یہ سمجھا دیا کہ معراج کا مطلب کسی انسان کے جسم کا عالم بالا پہ جانا نہیں، بلکہ کسی انسان کا روحانی طور پر عالم بالا پہ جانا ہے۔ پھر جو واقعات احادیث میں بیان ہوئے ان پہ جب غور کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اس بات کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہ واقعات جسمانی نظارے نہیں تھے بلکہ روحانی نظارے۔ احادیث معراج میں ایک بات یہ بیان ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 فرشتے آئے، انہوں نے میرا سینہ چاک، ان کے پاس سونے کا ایک تھال تھا جس میں حکمت یعنی عقل اور دانائی بھری ہوئی، وہ اس سونے کے تھال میں جتنی بھی عقل تھی سارے کی ساری انہوں نے میرے سینے میں ڈال کر سینے کو دوبارہ سی دیا۔ اب یہ بات قابل غور ہے، سونے کا تھال آیا اور کہیں ذکر نہیں کہ وہ فرشتے سونے کے تھال کو واپس لے گئے۔ آپ نے وہ سونے کا تھال نہ کفار کو دکھایا کہ یہ سونے کا تھال آسمانوں سے آیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو سونے کا تھال آسمان سے آئے گا وہ یا خدا نے بنایا یا کسی فرشتے نے بنایا، وہ انسانوں کے بنے ہوئے تھالوں سے یقیناً بہت حیرت انگیز ہوگا، مگر وہ تھال نہ آپ نے کسی کافر کو دکھایا، نہ اپنی زوجہ محترمہ کو دکھایا، نہ اپنی بیٹیوں کو دکھایا، نہ صحابہ صحابیات کو دکھایا۔ پھر دوسری بات یہاں پہ یہ قابل غور ہے کہ تھالوں میں کیا چیز بھری جاتی ہے؟ تھالوں میں ہمیشہ مادی اور جسمانی چیز رکھتی ہے، تو تھال تو برتن کا نام ہے۔ حکمت اور دانائی کسی جسمانی کا چیز کا نام نہیں ہے، کسی مادی چیز کا نام نہیں کہ اسے کسی تھال میں کسی برتن میں رکھا جائے اور پھر سینہ چاک کر کے سینے میں ساری کی ساری ڈال دی جائے۔ تو یہ اگر حکمت اور دانائی اس رات متمثل ہوئی تھی جسمانی طور پر اور وہ سونے کے تھال میں رکھی گئی تو پتہ چلا یہ سارا نظارہ روحانی تھا، کشفی تھا، مادی اور جسمانی نظارہ نہیں تھا۔ پھر احادیث معراج میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے ایک گڑیا دیکھی، جبریل نے کہا کہ آپ اس کی جانب متوجہ نہ ہوں، آگے چلتے۔ پھر آپ کی خدمت میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ کا پیالہ پی لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان واقعات معراج کی تعبیر کی اور یہ تعبیر کر کے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ یہ نظارے جسمانی نہیں تھے بلکہ کشفی اور روحانی تھے، کیونکہ تعبیر جسمانی نظاروں کی نہیں ہوتی، تعبیر ہمیشہ کشفی اور روحانی نظاروں کی ہوتی ہے۔ جبریل نے تعبیر کی کہ وہ جو بڑھیا آپ نے دیکھی تھی، بڑھیا دنیا ہے۔ اگر یہ جسمانی نظارہ ہو تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس رات ساری کی ساری دنیا، ساری کی ساری کائنات عورت بنی ہوئی تھی، اور عورت بھی نوجوان نہیں بلکہ بڑھیا تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کفار کے سامنے اسی بات کو اپنی نبوت کی سچائی کی دلیل کے طور پہ پیش فرماتے کہ دیکھو میری سچائی کا نشان یہ ہے کہ آج رات اے تمام کافرو، تم مرد ہونے کے باوجود عورتیں بنے ہوئے تھے، اور عورت بھی نوجوان نہیں بلکہ بڑھیا۔ کفار کی عورتوں کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اے کفار کی عورتوں جو کم سن ہو یا نوجوان ہو، تم ساری کی ساری آج رات بڑھیا عورت بنی ہوئی تھی۔ کوئی صحابی نہیں بیان کرتا کہ یا رسول اللہ آج میں نے اپنے آپ کو رات کو عورت کی شکل میں دیکھا اور میں بڑھیا عورت تھا، نوجوان عورت تھی نہیں۔ جبریل نے پانی کے پیالے کی یہ تعبیر کی کہ اگر آپ پانی کا پیالہ پی لیتے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی کہ آپ اور آپ کی امت ہمیشہ دنیا داری کے کاموں میں لگے رہتے، دین کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ اگر آپ شراب کا پیالہ پی لیتے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی کہ آپ اور آپ کی امت بے حیائی کے کاموں میں مشغول ہو جاتے، مگر آپ نے دودھ کا پیالہ پی لیا جو فطری غذا ہے، اس لیے آپ نے فطرت کو اخذ کیا، فطرت کا کام کیا، لہذا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اور آپ کے حقیقی متبعین ہمیشہ دین فطرت پہ قائم رہیں۔ اب یہ ان واقعات کے ان نظاروں کی تعبیر
یہ اس امر کا اعلان ہے کہ جبریل بھی آپ کو بتا رہا ہے، اور آپ ان واقعات کی تعبیر امت کو سنا کر یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ واقعات جسمانی نظارے نہیں تھے، کشفی اور روحانی نظارے تھے۔ ایک اور بات، جبریل آپ نے وہاں پر آسمانوں میں بہت سی مخلوقات دیکھی، بڑا اجتہام تھا۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ موسیٰ کی امت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، میں سمجھتا تھا شاید میری امت ہے۔ جبریل نے کہا آپ دوسری جانب دیکھیں تو بڑی مخلوقات۔ پھر جبریل نے کہا اس طرف دیکھیں، اس طرف بھی بڑی مخلوقات تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے افراد ہیں۔ اب اس جملے پہ غور فرمائیں ناظرین، یہ جملہ کیا بتاتا ہے کہ شب معراج میں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہی آسمانوں پہ نہیں گئے، بلکہ آپ کی امت بھی آسمان پہ گئی ہوئی۔ جس طرح آپ کی امت آسمانوں پہ گئی، اسی طرح امت کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گیا۔ تو امت کی اکثریت اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی، اور جو امت کے افراد اس وقت موجود تھے مکہ معظمہ میں، وہ بھی نہیں کہتے کہ آج رات ہم آسمان پہ گئے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ امت بھی اور امت کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شب معراج میں آسمانوں پہ جسمانی طور پر نہیں گئے تھے، بلکہ کشفی اور روحانی طور پر گئے تھے۔ حضرت بلال کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ اے بلال، تجھ میں کیا خوبی ہے کہ میں آسمانوں میں جہاں جہاں بھی جاتا تھا تیرے قدموں کی آہٹ مجھے وہیں ساتھ ساتھ سنائی دیتی تھی۔ اب اس بات پہ غور فرمائیں، اگر یہ واقعہ مادی اور جسمانی نظارہ ہوتا تو شب معراج میں معراج کا واقعہ ہوا، رات کو تو حضرت بلال سو رہے تھے، ان کے قدموں کی آہٹ کہاں جانی تھی؟ اور اگر فرض کریں وہ جاگ رہے تھے، انہوں نے کوئی بڑے کیلوں والے فوجی بوٹ تو نہیں پہن رکھے تھے، وہ زور زور سے دھپ دھپ زمین پہ مارتے تھے، اس کی آواز جاتی تھی۔ اور اگر فرض کریں وہ زور زور سے اتنے بوٹ مار رہے ہوں، ان کے بوٹوں کی آواز، ان کے قدموں کی آواز جسمانی طور پہ کروڑوں اربوں میل کا فاصلہ طے کر کے آسمانوں پہ نہیں جاتا، اگر وہ گئے تو روحانی طور پر۔ بس یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ یہ نظارے کشفی اور روحانی تھے، کہ حضرت بلال کے قدموں کی آواز روحانی طور پر تو زمین سے آسمانوں پہ جا سکتی ہے، جسمانی طور پہ اتنا فاصلہ وہ طے نہیں کر سکتی۔ اس قسم کے نظارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم کو آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت دکھائی۔ اگر بادشاہت دکھانے سے مراد یہ ہے کہ چاند دیکھا، سورج دیکھا، ستارے دیکھے، وہ تو سارے ہی دیکھتے ہیں، کافر بھی دیکھتے ہیں، مومن بھی دیکھتے ہیں، نیک بھی دیکھتے ہیں، برے بھی دیکھتے ہیں، تو ان پہ کیا احسان ہوا؟ دراصل مراد یہ تھا کہ جس طرح ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بادشاہت کے کشفی نظارے دکھائے، اسی طرح ہم نے آپ کی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمانی دنیا کے نظارے کشفی اور روحانی طور پر دکھائے۔ تو یہ میں نے مختصر سی حقیقت اس بات کی بیان کر۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔